وہ جو بادشاہ وقت تھا جس کے دربار میں ایک وقت میں ہر مذہب کا عالم دین ہوتا تھا، اور یہ الگ بات تھی کہ وہ محبان اہل بیت کے ساتھ زیادہ محبت کرتا تھا، اور وزیر کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی۔ ایک دن وزیر اس کے پاس کچھ پھل لایا، ناشپاتی اور انار، دونوں میں سے نام ملتے ہیں، انار سمجھ لیں، زیادہ نام انار کا ہے، اور اس کے اوپر کچھ نام لکھے ہوئے تھے، اور اس نے آ کر بادشاہ سے کہا، اس نے اسے آتے ساتھ کہا بھی تو ہر وقت شیعوں کے ساتھ رہتا ہے اور یہ نام دیکھ، جہاں تو جا رہا ہے وہاں یہ حساب نہیں، اور جہاں یہ حساب ہے وہاں وہ نہیں، اب یہ خدا کی طرف سے اشارہ ہے۔ اس بادشاہ نے دیکھتے ساتھ محبان اہل بیت کو بلا لیا، اور بلاتے ساتھ اس نے وہ پھل دکھایا، اور پھل دکھاتے ساتھ اس نے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے اشارہ ہے، میرے وزیر نے مجھے بتایا، یا ان ناموں کی پیروی کرو، یا رد پیش کرو، یا سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 3 دن کی مہلت مانگ کر پورے شیعہ کمیونٹی جو تھی وہ دریا کے کنارے پہ چلی گئی، اور امام کو بلانا شروع کر دیا۔ پہلا دن گزر گیا، مولا نہیں آئے، دوسرا دن، تیسرے دن کی صبح آ گئی جب مولا نہیں آئے۔ اب دعا میں رکت پیدا کرنے کے لیے ماؤں سے شیر خوار بچوں کو جدا کر دیا، مائیں بچوں کو فراق میں تڑپیں، بچے ماؤں کے لیے روئیں، دعا میں رکت پیدا ہوئی۔ وہاں سے ان کی فوجیں چل پڑیں، بادشاہ کی شیعوں نے جواب نہیں دیا گردن قلم کرنے کے لیے، اور بادشاہ کا حکم تھا کہ اگر وہ جواب نہ دیں دریا سے وہ واپس نہ آئیں، ان کے سر واپس آئیں۔ سپاہیوں نے تلواریں چلانے کا ارادہ کیا، یا دریا کی لہروں میں ارتعاش پیدا ہوا، اور ایک آواز آئی، رک جاؤ، میں تمہارے زمانے کا امام تمہاری قوم سے مخاطب ہوں، بولو مجھے کیوں بلایا؟ سرکار یہ ایسے ایسے واقعہ ہے، ہم مر جائیں گے، ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے، ہمیں آپ کی مدد چاہیے، ہم کیا کریں، ہم پھنس چکے ہیں۔ امام نے فرمایا، دریا کی لہروں سے آواز ہے، اپنے بادشاہ سے کہو یہ خدا کی طرف سے اشارہ نہیں کہ اس کے وزیر کی سازش ہے۔ وزیر کے گھر میں جا کر دیکھے، پہلے باغ آئے گا، باغ کراس کرے، کمرے آئیں گے، آخری کمرے میں ایک طاق ہے، طاق میں کچھ سانچے پڑے ہیں جن پہ وہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ جب پھل چھوٹا تھا اس نے وہ سانچا، سٹیمپ جسے کہتے ہیں، وہ پھل میں گاڑ دیا، اب نام پھل میں جڑ گیا، اب پھل بڑا ہوتا گیا تو نام بھی نمایاں ہوتا گیا۔ جب پھل مکمل اپنی شکل اختیار کر گیا تو وہ دربار میں لے آیا، نام خدا کی طرف سے نہیں، وزیر کی سازش ہے۔ وہ واپس گئے، انہوں نے جا کے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ لشکر لے کر وزیر کے دروازے پہ چلا گیا، جیسے جیسے امام نے بتایا تھا انہوں نے ویسے آگے بادشاہ کو بتایا، تو پردہ کرائے بغیر جب وزیر کے گھر میں داخل ہوا، انار کا باغ بادشاہ دیکھتا گیا، اس کا یقین پختہ ہوا، باغ کراس ہوا، آگے کمرے آئے، کمروں میں آخری کمرہ آیا، آخری کمرے میں طاق، اور طاق میں سانچے۔ جب سانچے نظر آئے تو بادشاہ نے وہیں کھڑے کھڑے وزیر کا سر قلم کروایا، اور اسی شام کو اس نے شیعہ کمیونٹی پوری بلا لی اپنے دربار میں کہ تمہارا بڑا شکریہ، تم نے مجھے غلط طرف جانے سے بچا لیا، یا آؤ میں تمہیں ہیرو جواہر و انعامات دوں۔ انہوں نے کہا ہمیں انعامات نہیں چاہیے، ہمیں مہلت دے، ہم دوبارہ دریا کے کنارے پہ جانا چاہتے ہیں۔ پوری عوام اور قبیلہ دوبارہ دریا کے کنارے پہ، دوبارہ سجدے میں سر، مولا آ جائیں، مولا آ جائیں، مولا آ جائیں، مولا آ جائیں۔ کچھ لمحوں کے بعد دوبارہ ارتعاش پیدا ہوا، اب بتاؤ اب کیوں بلایا؟ سرکار سے احمد نہیں دینی تھی، فقط اتنا پوچھنا تھا، ہم نے 3 دن کی مہلت لی، مولا پہلے دن بلاتے رہے رو رو کے آپ نہیں آئے، دوسرے دن نہیں آئے، سرکار تیسرے دن نہیں آئے، وہ چل پڑے آپ نہیں آئے، ہمارے سر پہ آگے نہیں آئے، تلواریں نکال لی، سرکار وہ گردن کاٹنے لگے آپ آ گئے، سرکار یہ کیا ہوا؟ سرکار آپ پہلے بھی تو آ سکتے تھے، لیکن آپ بالکل آخر میں موقع پہ کیوں پہنچے؟ دریا کی لہروں سے آوازیں، میرے شیعوں یاد رکھنا اس میں قصور تمہارا اپنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے غضب کیا جو طلب کی ہے تم نے خود مہلت، غضب کیا جو طلب کی ہے تم نے خود مہلت، وہ معجزہ جو ہوا اب یہ کل محال نہ تھا، مجھے بلاتا تو دربار میں کھڑے ہو کر، تیری مدد کو نہ آتا علی کا لال نہ تھا۔